سامنے غازی عباس کا جو ہے علم سجا ہوا ہے. 2-4 جملے آپ کے حوالے پیش کرنا ہے. جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے ہیں تو ان کے پاس جو سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ دلاور کتنے شخص تھے؟ 4 شخص. ایک کا نام محمد حنفیہ، دوسرے کا نام مسلم ابن عقیل، تیسرے کا نام عباس علمدار اور چوتھے کا نام عبداللہ ابن جعفر تھا. یہ 4 شخص تھے مولا حسین کے پاس، آپ کے آقا کے پاس، آپ کے مولا کے پاس، جو شجاع تھے، بہادر تھے، دلاور تھے. 4 شخص. لیکن میں نے انداز دیکھا تو حسین جب مدینے سے چلے ہیں تو مکے میں محمد حنفیہ کو چھوڑا، مدینے میں عبداللہ ابن جعفر کو چھوڑا اور کوفے مسلم ابن عقیل کو بھیجا. ساتھ کتنا شیر کو لے کے آئے حسین؟ کربلا میں کتنے کو لے کے آئے؟ کس کو؟ عباس کو لے کے آئے. میں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے رہنما، اے میرے پیشوا، یہ آپ کے پاس 4 شیر تھے، ادھر 9 لاکھ ہیں، آپ صرف ایک کو لے جا رہے ہیں، فقط عباس کو. آپ کے پاس مسلم بھی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب تک مجمع آتا رہے تب تک میں تمہید باندھتا رہوں، ورنہ جملہ آپ کے حوالے کر دیتا. اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، آپ کے پاس 4 شیر ہیں، آپ کربلا میں صرف ایک کو لا رہے ہیں. آپ کے پاس عبداللہ ابن جعفر جیسا شیر ہے، آپ کے پاس مسلم ابن عقیل جیسا شیر ہے، آپ کے پاس محمد حنفیہ جیسا شیر ہے، لیکن آپ کربلا میں ایک کو لا رہے ہیں. یہ 9 لاکھ ہیں، آپ صرف 72 ہیں. آپ کربلا میں صرف ایک کو لا رہے ہیں، عباس جیسے شیر کو لا رہے ہیں کہ عجب نہیں کہ حسین جواب دے. اے میرے مونس، اے میرے عزادار، اے میرے غمخوار، تجھے پتا نہیں نہ مسلم کی ضرورت کربلا میں ہے، نہ محمد حنفیہ کی ضرورت کربلا میں ہے، نہ عبداللہ ابن جعفر کی ضرورت کربلا میں ہے. ان 9 لاکھ پر فقط عباس کافی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان 9 لاکھ پر فقط عباس کافی ہے. اس لیے حسین کربلا میں عباس کو لے کے آئے. اور میں یقیناً میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، بڑی عجیب روایت ہے. قبل اس کے کہ روایت پڑھی جائے، سلوات پڑھے پر محمد. اور یہ روایت جو ہے میرے پاس فارسی میں لکھی ہوئی ہے. 10 محرم کو ایک منصوبہ بنایا گیا کہ الگ الگ روایتیں ہیں، جس میں ایک میں لکھا ہے کہ اکبر آخری شخص تھے جن کو قتل کیا گیا، لیکن دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ عباس آخری شخص تھے جنہیں قتل کر دیا گیا حسین سے پہلے. یہ 2 روایتیں ہیں. میں جس میں عباس آخری بچے تھے وہ روایت پڑھنے جا رہا ہوں. ایک منصوبہ بنایا گیا کربلا میں، کربلا کے میدان میں، کہ جب عباس اور حسین بچے تو ایک منصوبہ بنایا گیا کہ یہ 2 بچے ہیں، مار کے ختم کرو کام. کتنے ہیں؟ 2 ہیں، ہم اتنے بھرے ہوئے ہیں تو ان کو مار کے ختم کر دیا جائے. یہ منصوبہ بنایا گیا کربلا میں 10 محرم. جیسے منصوبے کی خبر حسین کو لگی، امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف جھپٹے. عباس بھی ساتھ میں چلے. جنگ پہ جنگ، حملے پہ حملہ کر رہے ہیں. ادھر سے عباس کر رہے ہیں، ادھر سے حسین کر رہے ہیں. خدا کی قسم توجہ چاہتا ہوں، بہت خاص توجہ. روایت بڑی عجیب روایت ہے، بڑی عجیب کیفیت کی روایت ہے، بس آپ کی توجہ ہونی چاہیے. ادھر سے عباس چھپٹے، ادھر سے حسین چھپٹے. ادھر فوجوں میں ایک کہرام برپا ہو گیا. جیسے ہی عباس نے جنگ کرنا شروع کیا، ایک کہرام برپا ہو گیا. ایک بہت بڑا بہادر اور بہت بڑا شجاع جس کا نام تھا مالک ابن تغلب، یہ اس نے سنا کہ جو ہے وہ حسین اور عباس جو ہے ہماری فوجوں کو ختم کر رہے ہیں، تو یہ ایک مرتبہ چیخ کے کہتا ہے، شیر تو کتنا بڑا بیوقوف ہے، 2 کے ہاتھوں سب کو مروایا جا رہا ہے. ارے شیر مجھے بھیج، میں 1 منٹ میں ان کا کام تمام کر دیتا ہوں. شیر نے سنا. مالک ابن تغلب کے پاس آیا شمر، کہنے لگا تجھے جانے کی بڑی جلدی ہے. کہا تجھے پتہ نہیں میں بہت بڑا بہادر ہوں، میں بہت بڑا شجاع ہوں. کہا اچھا تو میدان میں جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جا عباس کے مقابلے تو چلا جا. اب مالک ابن تغلب ایک دم شان میں
मौला अब्बास के सामने आया। मौला अब्बास घोड़े पे सवार है। मौला अब्बास ने मारिद को देखा, मारिद ने मौला अब्बास को देखा। मारिद अब्बास के करीब आया, आके कहने लगा, मैं तेरी कमसनी पे तरस खाता हूँ, मुझे तेरी कमसनी पे तरस आता है। खुदा की कसम रवायत खत्म हो गई, मैं नहीं जानता आप कैसे सुनेंगे। मारिद अब्बास के करीब आया, कहने लगा, मुझे तेरी कमसनी पे तरस आता है, मैं तुझे तलवार से डराता हूँ, तो भाग जा। मुझे तेरी कमसनी पे तरस आता है, अगर तू अपनी जान की अमानत चाहता है तो मेरी अतात में आ जा। 3 जुमले मारिद इब्न तगलम ने अब्बास के सामने कहे। 3 जुमले। पहला जुमला, मुझे तेरी कमसनी पे तरस आता है, मेरी अतात में आ जा, मैं तुझे अमान दे दूंगा। तीसरा जुमला, मैं तुझे तलवार से डराता हूँ। खुदा की कसम अब्बास का जवाब सुनिए, महसूस हो जाइए, झूम जाइए। मुझे नहीं पता आप कैसे अब्बास का जवाब सुनेंगे। मारिद करीब खड़ा हुआ है, अब्बास से कह रहा है, मैं तुझे तलवार से डराता हूँ, मेरी अतात में आ जा, मुझे तेरी कमसनी पे तरस आता है। एक मरतबा अब्बास ने मारिद को देख के कहा, ए मारिद, तू मुझे तलवार से डराता है, तू मुझे तलवार से डराता है। सुन, तलवारें हमसे डरती है, हम तलवारों से नहीं। अल्लाह अकबर। तू मुझे तलवार से डराता है, तलवारें हमसे डरती है, हम तलवारों से नहीं। ये है आपका सुजा मौला। दूसरा जवाब बड़ा अजीब जवाब दिया, कहा मेरी अतात में आ जा। कहा मैं तेरी अतात में आ जाऊं, मैं हुसैन की अतात में हूँ। तीसरा जवाब बड़ा अजीब जवाब दिया, कहा मुझे तेरी कमसनी पे तरस आता है। कहा मुझे तेरी कमसनी पे तरस आता है। अब्बास ने करबला को सकीफे से मिला दिया, करबला को सकीफे से इस तरह जोड़ा। जवान में अब्बास कहते हैं, तूने तारीख में नहीं देखा, न जाने कितने ऐसे ज़ईफ हैं, न जाने कितने ऐसे बूढ़े हैं जिनसे बेहतर तो बच्चे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ना जाने कितने ऐसे ज़ईफ हैं। अब मारिद ने ये जवाब सुना, हड़बड़ा गया, परेशान हो गया। मैं तो इसे बच्चा समझ रहा था और ये इस तरह से जवाब दे रहा है, मेरे मुकाबले में खड़ा है और इस तरह से जवाब दे रहा है। अब रवायत में लिखा कि मालिक ने एक नजर लिया, अब्बास की तरफ बढ़ा। जैसे ही अब्बास के करीब आया, चाहता था कि अब्बास को इस नेज़े से हमला करे। एक मरतबा अब्बास ने उसके नेज़े को पकड़ा, घुमाया, जमीन पे पटक दिया। एक मरतबा मालिक चिल्लाने लगा, अरे शिमर मुझे बचा ले, अरे शिमर मुझे बचा ले, ये जवान मुझे खत्म कर डालेगा, अरे शिमर मुझे बचा ले, अरे शिमर मुझे बचा ले। एक मरतबा शिमर ने एक गुलाम के हाथों घोड़े को मैदान में भेजा। मैदान में जैसे ही घोड़ा आया, गुलाम के हाथ में जो घोड़ा था, उस घोड़े का नाम था ताबिया। क्या नाम था? ताबिया उस घोड़े का नाम था। अब्बास ने देखा वो गुलाम ताबिये पे सवार होकर मैदान में आ रहा है। अब्बास ने गुलाम को देखा, गुलाम को जमीन पे पटका,